میری بہن کے لیے ایک بہت ہی اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ امیر لوگ تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے جس میں سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے یہ رشتہ آیا تھا۔ باقی 2 بیٹے پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے گھر میں ان کی ایک ماں بھی رہتی تھی۔ میری بہن نے اس رشتے کے لیے ہاں تو کہہ دی تھی، لیکن وہ بہت پریشان اور کھوئی کھوئی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں انکار کی گنجائش ویسے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو بھی بابا اس کی شادی کرا دیتے، کیونکہ پہلے 2 بہنوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ان کی شکل دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ والی بہن ضرورت سے زیادہ پریشان تھی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مجھے سب سے زیادہ فکر رہتی تھی۔ میں نے اس سے بار بار پوچھا، لیکن اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ شادی والے دن جب میں اس کے کمرے میں گئی اسے جگانے کے لیے کہ آج اس کی شادی ہے، کم سے کم 12 بجے نہ اٹھے، تو میں حیران رہ گئی کہ اس کے بستر پر وہ نہیں تھی۔ وہ وہاں پر نہیں تھی۔ اس نے تکیوں کو ایسے رکھا تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ سو رہی ہے۔ اس کا مطلب وہ رات میں ہی گھر سے کہیں بھاگ گئی تھی۔ گھر سج گیا تھا۔ ادھر ادھر سے براتیوں کی کال آ رہی تھی کہ ہم لوگ تو 2:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، اور یہاں پر دلہن غائب تھی۔ میرے بابا کی محلے میں بہت عزت تھی۔ اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں دی تھیں، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا تھا کہ مجھے صرف بیٹیاں دی ہیں، میرے پاس بیٹا نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان کی عزت رکھی، لیکن میری بہن نے جانے کیا سوچا کہ گھر سے بھاگ گئی۔ ہمیں یہ بات کنفرم تھی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ خط چھوڑ کر گئی تھی جس میں لکھا تھا وہ کیوں جا رہی ہے، وہ ہمارا مان نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں دلہن بن کر بیٹھ جاؤں، لیکن میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتی تو کیا لڑکے والے اس بات کے لیے مان جاتے؟ وہ تو میری بہن کو پسند کر کے گئے تھے۔ میں نے کہا میں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ جب تک بارات نہیں آئی تھی سب کچھ نارمل تھا۔ پھر میری ماں لڑکے کی ماں کو بلا کر لائی، ان کو رو رو کر ساری بات بتائی۔ ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں، کہنے لگیں ہمیں معاف کر دیں، بہت مجبور ہیں، ہماری عزت رکھیں، ہماری چھوٹی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرانے کے لیے مان جائیں۔ بارات واپس چلی گئی تو پھر سب وجہ پوچھیں گے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میری بہن کی ہونے والی ساس بہت ہی دینی اور اسلامی ٹائپ کی عورت تھیں، 3-4 دفعہ حج پر بھی جا چکی تھیں۔ انہوں نے سارے معاملے کے بارے میں سنا اور وہ خاموش تھیں۔ مجھے پتا تھا کوئی بھی ایسے موقع پر اچھا رد عمل نہیں دیتا، لیکن انہوں نے میری ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں، آپ کے ساتھ جو ہوا آپ کی بیٹی نے کیا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کو قبول کر لیں گے اور میں بھی اپنے بیٹے کو سمجھا دوں گی۔ انہوں نے اسے ساری بات بتا دی، کسی طرح اسے سمجھا بھی دیا۔ شادی ہو گئی اور جلدی جلدی رخصتی بھی، تاکہ زیادہ دیر نہ لگے اور لوگوں کو زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ میرے ماں باپ نے کہا آپ نے تو ہمیں خرید لیا، آپ نے تو ہماری عزت رکھ لی، ہماری بیٹی ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گی۔ میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جس عورت نے میرے گھر کی عزت بچائی ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ میں اس گھر میں چلی گئی۔ باقی 2 بھائیوں نے بھی باتیں کافی بنائیں، لیکن میری ساس نے کہا کہ اب یہ اس گھر کی بہو ہے۔ وہ لڑکی کون سے میرے بیٹے کی پسند تھی؟ میری ہی پسند تھی نا، میں نے اپنی پسند سے اس کو پسند کیا تھا، بس اب یہ لڑکی میری پسند ہے، اسی لیے کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ ان کو اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت پیار تھا۔ میں چھوٹے بیٹے کی بیوی تھی تو ظاہر ہے ان کو مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ 2 عورتیں بڑی ہی عجیب ہیں، میں ان کو پسند کر کے لائی تھی، لیکن انہوں نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ تم ان کی باتیں ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دینا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں بہت پریشان تھی، ماں باپ کے لیے بھی اور اپنی بہن کے لیے بھی۔ اس نے بہت غلط فیصلہ کیا، لیکن اب میری زندگی شروع ہو گئی تھی۔ میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج میری بہن کی جگہ میری شادی ہو جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے بھی میری بات مانی اور میرا لحاظ کیا۔ مجھے لگا میری بہن خود سے گھر سے بھاگی ہے، مجھے آگ میں جھونک گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
وہ تو بدقسمت تھی جو اتنے اچھے گھر کو لات مار کر چلی گئی، چاہے وہ کسی محل میں بھی گئی ہو، لیکن یہ بات اس کے رشتہ دار کبھی نہیں بھولیں گے کہ وہ بھاگ کر آئی ہے۔ کل کو اگر اسے اللہ نے بیٹی دے دی تو اس کو سب یہی کہیں گے کہ تمہاری ماں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ لیکن گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیاں اس بارے میں سوچتی ہی نہیں ہیں کہ یہاں پر تو ہنسی خوشی کے ساتھ جانے والی لڑکیوں کے ساتھ بھی اتنا برا ہوتا ہے۔ لوگ ان کو معاف نہیں کرتے تو پھر جو بھاگ کر جا رہی ہو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اتنی سی بات انسان کیوں نہیں سمجھتا، کیوں خود غرض ہو جاتا ہے؟ میری ساس بہت اچھی تھی۔ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ انسان برا نہیں ہو سکتا۔ برا انسان ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو بھول کر بیٹھا ہوتا ہے۔ میری ساس پورا دن ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر بیٹھی رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن بھی پڑھتی، گھر کے معاملات میں نہیں بولتی تھی۔ پتہ نہیں ان کو دیکھ کر میرے دل کو ایک سکون سا آ جاتا تھا، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں، ان سے پوچھ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے تھے۔ کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ ان کے لیے کچھ بنا دیں، کہ ان کو شوگر ہے، آج گھر میں چاول پکے تھے، آپ کے لیے چاول اچھے نہیں ہیں، آپ کے لیے کوئی اور چیز بنا دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، جو بن جاتا ہے میں چپ چاپ کھا لیتی ہوں، چاول کھانے سے شوگر تھوڑی بڑھ جائے گی، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے کہا ایسی کون سی بات ہے، میں آپ کے لیے سالن روٹی بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سالن روٹی بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میرا شوہر آ چکا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن میں پیچھے نہیں گئی، جبکہ اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ جیسے ہی میں گھر آ جاؤں تم مجھے کمرے میں ملو۔ میں نے کہا میں آپ کی امی کے لیے روٹی بنا رہی تھی، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ آدھے گھنٹے سے میں آیا ہوں، تم مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکی کہ مجھے پانی چاہیے یا نہیں، میرے لیے کھانا لاؤ۔ میں نے کہا میں تو آپ کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے خدمت کرنے کی، باقی بھابیاں تو نہیں کرتیں، اگر تم یہ ذمہ داری اپنے سر لوگی تو پھر تمہیں ہمیشہ یہ سب کچھ کرنا ہوگا، تم میرے حصے کا ٹائم میری ماں کو دو گی تو میں خوش نہیں ہوں گا۔ میں حیران تھی کہ ان کی بھی تو کسی نے خدمت کرنی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ پہلے بھی ایسے ہی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ میں حیران تھی میرے شوہر کو مجھ سے یہ مسئلہ ہے کہ میں اس کی ماں کی خدمت نہ کروں۔ مجھے اس بات پر عجیب لگا، لیکن پھر بھی میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں یہ بات نہیں بھول سکتی تھی کہ انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اس ٹائم وہ انکار کر دیتیں اور شور مچا دیتیں تو آج ہماری عزت محلے میں 2 پیسے کی بھی نہیں رہنی تھی۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اسی لیے میرے کسی بھی خاندان والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اپنی بہن کی جگہ رخصت ہوئی ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری بہن رخصت ہو گئی ہے، میں اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے رشتہ داروں اور محلے والوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ میری بہن اور اس کا شوہر باہر کے ملک چلے گئے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور میری شادی سادگی سے ماموں کے بیٹے کے ساتھ کر دی گئی ہے، کیونکہ ماموں بستر مرگ پر پڑے ہیں، اس لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں ہوئی، اور مجھے بھی رخصت کر دیا ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے رہے، کیونکہ زمانہ تو جواز مانگتا ہے، زمانے کو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ سردیوں کا موسم آ رہا تھا، میری ساس نے سب کو پیسے دیے اور کہا کہ اپنے لیے کپڑے بنا لینا، لیکن جب وہ مجھے پیسے دینے لگیں تو میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں۔ میری ایک جٹھانی نے کہا پھر تمہارے حصے کے پیسے بھی مجھے دے دیں، اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ میری ساس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ شازیہ کے پیسے ہیں، جب اس کو چاہیے ہوں گے وہ مجھ سے لے لے گی، میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ اس بات پر جٹھانی نے کہا آپ کے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا آپ کیوں ان سب کی باتیں سنتی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا مجھے جواب دینے کی عادت نہیں ہے، ان سب کی خوش قسمتی سمجھو یا میری بدقسمتی کہ میرا شوہر ان کی شادیوں سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا، نہیں تو ان سب کو سیدھا کر دیتا، بہت ہی زیادہ سخت انسان تھا، بس وہ اس دنیا سے جلدی چلا گیا، ساری زندگی پیسے کماتا رہا،
جب گھر بیٹھنے کا وقت آیا تو اس کو موقع نہیں ملا۔ تبھی تو یہ بچے اس قدر بگڑ گئے ہیں، اب میری بات نہیں سنتے، اس لیے میں ان کے معاملات میں نہیں بولتی۔ لیکن ایک بات تھی کہ دونوں کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ ان کی شادی میری شادی سے 2-3 سال پہلے ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی کہ کہیں سے پتہ نہ چل جائے، لیکن گھر میں ایک دن جب وہ داخل ہوئے، میں میری ساس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جاؤ، نہیں تو تمہیں ڈانٹے گا۔ میں سوچ رہی تھی ڈانٹ تو مجھے پڑے گی۔ میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تم اتنی چلاک لگتی تو نہیں ہو، لیکن تم بہت زیادہ چلاک ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں بھی کہوں کہ تمہاری دوستی اپنی ساس سے کس طرح ہو سکتی ہے؟ تم میری ماں کی خدمت اسی لیے کر رہی ہو نا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے ساری جائیداد کی وارث وہ ہیں، جلدی اپنی وصیت لکھنے والی ہیں۔ میں حیران رہ گئی اس بات پر۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کوئی احسان نہیں کیا، اگر بنا دلہن کے ہم لوگ واپس آتے تو ہماری بھی تو بے عزتی ہونی تھی۔ میں نے کہا آپ نہیں سمجھتے، معاشرے میں ساری غلطی عورت کی بتائی جاتی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا فرق پڑتا ہے۔ جو لڑکی میرے سے شادی کرنے والی تھی وہ بھاگ گئی۔ یہ بات ہمارے خاندان میں پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے خاندان والوں نے تمہیں دیکھا ہے اور وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ میں کس طرح برداشت کرتا ہوں، لیکن اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ چلو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا شوہر اس بات کو تو مانتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ مجھے لگا ہر بات کے لیے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ میری بہن کی نہ تو کوئی کال آتی تھی، نہ ہی کسی طرح اس نے ہم سے رابطہ کیا۔ وہ تو ایسی آنکھیں پھیر گئی کہ دوبارہ واپس نہیں آئی۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائے، کیونکہ اس کے بارے میں ویسے بھی جھوٹ بول چکے تھے، لیکن کم سے کم اس کی خیریت تو معلوم ہو جاتی۔ میری اماں کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ تو میری اماں ہی جانتی تھیں۔ اس نے اسے پیدا کیا تھا، اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھیں کہ نہ جانے کس حال میں ہوگی، اور جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں وہ خوش تو نہیں رہتیں۔ ایک دن میرے بڑے جیٹھ کے کمرے سے لڑائی کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا یہ روز کا کام ہے۔ اگلے دن تینوں بھائی باہر بیٹھے تھے، مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں نے سنا کہ وہ وصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ شام کو انہوں نے میری ساس سے بات کی۔ میری ساس نے کہا کہ میں کوئی مر تھوڑی رہی ہوں جو اتنی جلدی وصیت لکھ کر چلی جاؤں۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ سب کچھ تم لوگوں کا ہی ہے، اور میرے دیور کا کہنا تھا آپ اپنی زندگی میں حصہ کر کے چلی جائیں، نہیں تو بعد میں بہت مسئلے بنیں گے۔ پھر ابھی تو آپ کے دستخط کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے۔ کاغذی کارروائی میں 1000 قسم کے مسائل ہوتے ہیں، پھر سوچیں کہ رشوت دینا پڑتی ہے۔ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بابا ہوتے تو ابھی تک یہ سب کچھ کر چکے ہوتے۔ میری ساس نے کہا کہ بابا ہوتے تو تم سب کے منہ پر تھپڑ مارتے کہ ماں زندہ ہے اور تم لوگوں کو وصیت کی پڑی ہے۔ میں گھر چلا رہی ہوں، میں تم لوگوں کی بیویوں کے سردی گرمی کے کپڑے بناتی ہوں، گھر میں راشن میرے پیسوں سے آتا ہے، تم لوگوں کی تنخواہوں میں سے کبھی 1 روپیہ گھر میں خرچ نہیں ہوا۔ عید تہوار پر بھی سب میں کرتی ہوں، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ اپنے خرچے دیکھے ہیں تم لوگوں نے؟ 30,000 میں یہ گھر چلتا تھا، اب 1.5 लाख میں بھی یہ گھر نہیں چلتا۔ دال اور سبزی تو اس گھر میں کوئی نہیں کھاتا، گوشت کھا کھا کر خود بھی بیمار ہو رہے ہو اور مجھ کو بھی مزید بیمار کر رہے ہو۔ میری ساس کوئی ان پڑھ عورت نہیں تھی، پڑھی لکھی تھیں۔ بیٹے خاموش ہو گئے۔ میں اس معاملے میں کچھ بولنے لگی تو میرے شوہر نے کہا تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، دوسرے بھائیوں کی بیویوں کو دیکھو، ہر بات میں ان کا ساتھ دیتی ہیں، اور تم میری ماں کی نوکرانی بن کر بیٹھی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید تمہاری بہن تم سے زیادہ سمجھدار تھی، میرے نصیب میں تو تم آ گئی۔ ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ میری جٹھانیاں چلاک عورتیں تھیں، اپنے شوہر کے کان بھرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتیں، لیکن میرا شوہر تو میری اچھی اور جائز بات بھی نہیں مانتا تھا۔ گھر میں پھر سے لڑائیاں ہونے لگیں، بار بار ایک ہی بات کرتے کہ سارا کچھ ہمارے نام لگا دو، لیکن میری ساس نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ نہیں ہوگا۔ دل تو میرا کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ بھی نہ دوں، تم لوگ اس قابل نہیں ہو، میری جائیداد پر نظر رکھے کیوں بیٹھے ہو؟
سب کچھ میرے شوہر نے بنایا ہے، تم لوگوں نے نہیں بنایا۔ تم لوگوں کو گھر مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، یہی تم لوگوں کے لیے کافی ہے، اسی میں خوش ہو جاؤ۔ جو تھوڑے میں خوش نہیں ہوتا اس کو زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ میں سوچ لوں گی کہ میں نے جائیداد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب گھر میں زیادہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، میری ساس نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ دل تو کرتا ہے کہ ساری جائیداد کسی یتیم خانے یا کسی ٹرسٹ کے نام کر کے چلی جاؤں۔ میری ساس بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں کہ انسان بچوں کو کتنی تکلیف سے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد بھی تکلیف اٹھاتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ بچوں کا رد عمل ان کے ساتھ ایسا ہو تو پھر انسان کیا سوچتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بڑے پیار سے پالا، مجھے فخر تھا کہ میں 3 بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن آج مجھے اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ بھائیوں نے پلان بنا لیا کہ کاغذات بنوا لیتے ہیں، اس پر اماں کے دستخط کی بجائے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زبردستی انگوٹھا لگوا لیں گے، لیکن یہ بات میری ساس نے سن لی۔ ان کو بہت باتیں سنائیں، یہاں تک کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے کہا میری اولاد اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہر حد پار کر سکتی ہے۔ ان کی بیویاں دن رات ان کی دماغ خراب کرتی ہیں۔ میرا شوہر بھی انہی کی بات سنتا تھا۔ میری ساس نے کبھی کسی بہو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کوئی بری بات نہیں کی تھی، پھر بھی وہ سب ان کی دشمن بنی ہوئی تھیں۔ یہ سوچ کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک رات گھر میں بہت لڑائی ہوئی، سب نے اپنی اپنی حد پار کر دی، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کمرے میں چلی گئیں۔ جب میں ان کی طبیعت پتہ کرنے کے لیے گئی، میں نے دیکھا وہ اندر چلی گئی تھیں۔ کمرے کو انہوں نے اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، میں نے ان کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں بھی سو گئی۔ جب سے میری ساس کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بیٹے اس حد تک گر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھیں سوائے میرے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ اماں تم پر بہت بھروسہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ سے پانی لے کر بھی نہیں پیتیں، تم ان کو کسی طرح بے ہوشی کی دوا دے دو تاکہ ہم ان کا انگوٹھا لگوا لیں۔ میں نے کہا میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میرے پاس دولت آئے گی تو تمہیں بھی ملے گی، باقی بھائیوں کی بیویاں تو دیکھو کتنی سمجھدار ہیں، میری قسمت پھوٹ گئی ہے جو تم مجھے مل گئی ہو، بس کرو یہ دکھاوا کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے پیار سے سمجھایا، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا اب جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ مجھے طلاق ہی مل جائے۔ جو اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کرنے کو تیار ہے کل کو بیوی کو بھی بیچ دے گا۔ اس بات پر میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میری ساس نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں گر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی 70 سال کی ہونے والی ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے شوہر نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، وجہ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کوئی وجہ نہیں، بس ایسے ہی لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو اصل بات نہیں بتائی، ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ ساری بات سمجھ گئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، مجھے وقت سے پہلے ہی نیند آ گئی، لیکن بیچ رات جب میری آنکھ کھلی کسی شور پر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، تینوں بھائی اور دونوں بھابیاں وہیں کھڑی تھیں۔ میں حیران ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، سامنے کا منظر دیکھا تو سب سمجھ آ گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروائے اور اپنی ماں کی ٹانگ توڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ روشنی پھیل گئی تھی، میری ساس گھر میں نہیں تھی، دروازہ کھلا تھا، باہر گارڈن میں ان کے گھسیٹنے کے نشانات زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تینوں بھائی بہت زیادہ خوش تھے۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ سب کیا، لعنت ملامت کی، تو ان کے بڑے بھائی نے میرے شوہر کو کہا کہ دولت تمہارے پاس بہت ہے، اس جیسی 10 مل جائیں گی، میں تو کہتا ہوں اس کو ابھی فارغ کرو، نہیں تو کل کو یہ بات سب کو بتا دے گی۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ میں جا کر اپنی ساس کی مدد کروں، جس کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا، انہیں گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ میں فوراً گھر سے باہر نکل کر جانے لگی۔ جانے سے پہلے میں نے اتنا ضرور کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، ہمارے ہاتھ میں اس وقت کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات ہیں، ہمیں سزا نہیں مزے ملنے والے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا تجھے تو میں سزا دوں گا، اگر تجھے اتنی ہمدردی ہے اور تو نے یہ بات اگر کل کو کسی کو بتائی
تو تیری بہن تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تجھے طلاق دے کر تیرے ماں باپ کے سامنے پھینک آؤں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ وہ جو لوگوں کے سامنے جھوٹی عزت بناتے ہیں، اس کو تو میں نیلام کروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ پاؤں عجیب طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں فوراً اس گھر سے باہر نکل گئی اور اپنی ساس کو تلاش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا، میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے۔ شاید زلزلہ آ گیا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ اتنا بھیانک زلزلہ کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں کافی دور ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اتنی زوردار دھماکہ ہوا کہ میرے کان بند ہو گئے۔ اس گلی کے گھروں کی تو صرف دیواریں گری تھیں، لیکن ہمارا گھر پوری طرح سے زمین بوس ہو گیا۔ جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد میری نظر آسمان کی طرف گئی تھی کہ کیا یہ ان لوگوں کی سزا تھی؟ شاید میری زندگی لکھی تھی جو میں فوراً اس گھر سے باہر نکلی۔ ساتھ ہی زلزلہ آ گیا۔ میں نے اپنی ساس کو تلاش کر لیا، ان کو ہسپتال پہنچایا، ان کا علاج کروایا، لیکن انہیں یہ بات کیسے بتاتی کہ ان کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے؟ آخر کو وہ ایک ماں تھیں۔ بعد میں پتہ چلا ان کے دونوں بڑے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے اور میرے شوہر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، لیکن وہ زندہ تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ یہ خبر میں نے اپنی ساس کو آہستہ آہستہ بتائی۔ وہ خاموش تھیں، ایسا لگتا تھا یا تو صدمے میں ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ 3 مہینے کی بیماری کے بعد میری ساس ٹھیک ہو گئی، مگر میرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اب ہم ساتھ ہی رہتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتی ہوں، انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کو کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر چلیں۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتیں۔ میں ان کے ساتھ حج کرنے بھی گئی، اب وہ ویل چیئر پر ہوتی ہیں۔ لالچ کی انتہا کر دی ان کے بیٹوں نے، لیکن ان کو فوراً ہی سزا مل گئی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب کسی ماں کا دل دکھایا جاتا ہے تو وہ سزا دینے میں دیر نہیں کرتا۔